بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گئے عرش پر بڑی شان سے بلغ العلا بکمالہ، ہوئی روشنی دو جہاں میں کشفت دجا بجمالہ۔ یہ بیان ہے سارا قرآن میں حسنت جمیع و خصالہ، ہر گھڑی ہر لمحہ پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر کئی طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں کا وہ کتاب ایک فن، ایک مذہب پر لکھی جاتی ہے۔ کوئی تو کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے لیکن معاشیات کا ذکر نہیں، معاشیات کے بارے میں ہو تو نفسیات کا ذکر نہیں، نفسیات کے بارے میں ہو تو علم فلکیات کا ذکر نہیں، علم فلکیات کے بارے میں ہو تو ارضیات کا ذکر نہیں، ارضیات کے بارے میں ہو تو سیاست کا علم نہیں، سیاست کے بارے میں ہو تو عبادت کا ذکر نہیں، عبادت کے بارے میں ہو تو انسان کے مبدا اور معاد سے بحث نہیں کی جاتی۔ پھر اس کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ شک اور شبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک مصنف، ایک مورخ لوگوں کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا اہل علم اٹھتا ہے، اسی نظریے کو اپنے علم سے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن آئیے آج میں ایک ایسی کتاب سے آپ کو متعارف کرواتا ہوں جس کا ہر لفظ، ہر پیش گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو کوئی بھی اہل علم اپنی بات سے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کتاب کو جانا جاتا ہے وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ سامعین محترم، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، جمع کر کے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ فرشتے پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد رب تعالیٰ اپنے شایان شان سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد فرشتے جب سنتے ہیں، سننے کے بعد فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلتے ہیں۔ پہلا جملہ کون سا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا مولا وہ کتنا خوش نصیب نبی ہوگا جس پر یہ کتاب نازل کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرشتے عرض کرتے ہیں، یا مولا کتنی خوش نصیب وہ امت ہوگی جس کے حصے میں یہ کتاب آئے گی۔ تیسرے نمبر پر فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا مولا کتنے وہ خوش نصیب سینے ہوں گے جس کے سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی۔ سامعین محترم، بہت سے لوگوں نے تفاسیر لکھی، 1400 سالہ کے اندر 180 سے زائد تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، بہت کچھ لوگوں نے لکھا، لیکن خلاصے کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہاں پر پہلے لفظ کے اندر رب تعالیٰ قرآن پاک کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے، سورۃ بقرہ کا خلاصہ آیت الکرسی کے اندر ہے، آیت الکرسی کا خلاصہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کے اندر ہے، اور آخری آیتوں کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ان 3 حروف کے اندر ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، بعض مفسرین کہتے ہیں الف سے مراد رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
سامعین محترم توجہ کرنا کہ رب تعالیٰ ان تین عظیم ہستیوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے مجھے میری وحدانیت کی قسم، مجھے جبرائیل علیہ السلام کی امانت کی قسم، مجھے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی قسم۔ ان تین قسمیں اٹھانے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے آسمانی کتابیں سب سچی ہیں لیکن قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم توجہ کرنا، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ یہ کتاب کی عظمت کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے 40 سال گزر گئے، میں نے 40 سال کے اندر اس قرآن کے سمندر کے اندر گوتے لگا کر 3 لاکھ مسائل نکالے ہیں، لیکن میری زندگی ختم ہوگی، قرآن پاک کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ جب حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے قرآن پاک کیا چیز ہے، میرے دوستو توجہ کرنا، جب یہ بات جب پوچھی گئی امام غزالی سے، آپ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں قرآن پاک مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، مفصل بھی ہے، مجمل بھی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا مشکل کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج 1400 سالہ کے اندر بہت ائمہ آئے، محدث آئے، مفکر آئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی لیکن اس کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا آسان کس طرح ہے؟ آپ فرماتے ہیں آسان اس طرح ہے اس کو چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر، اپنے ذہن کے اندر سما لیتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مجمل کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجمل اس طرح ہے کہ کوئی بھی اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ آپ سے پھر پوچھا گیا کہ مفصل کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مفصل اس طرح ہے کہ اس کے اندر 7 آسمانوں کا ذکر ملے گا، 7 زمینوں کا ذکر اس کے اندر ملے گا، حتیٰ کہ ہوا، فضا، خلا، نباتات، جمادات، چرند، پرند، اناری، نوری، شمس و قمر، شجر و حجر، الغرض 18,000 سے زائد جہانوں کا نظام اس کے اندر ملے گا۔ اگر اس سے بھی آگے میں بڑھ کر کہوں تو اس کے اندر انبیاء کا ذکر بھی ملے گا، اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں تو اس کے اندر حضور علیہ السلام کا بھی ذکر ملے گا، اگر اس سے بھی بڑھ کر کہوں تو حضور علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے ملے گا۔ تو آئیے میں نے قرآن سے پوچھا حضور کا چہرہ بتا، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا حضور کا سینہ بتا، تو قرآن کہتا ہے الم نشرح۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ حضور کا شہر بتا، تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا حضور کی سیر بتا، تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ حضور کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا حضور کا ذکر بتا، تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا حضور کا اخلاق بتا، تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میرے دوستو توجہ کرنا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے قربانیاں دی، ہمارے حضور علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ وہ کیسے؟ جب حضور علیہ السلام کو طائف کی گلیوں کے اندر اس قرآن کی وجہ سے پتھر کھانے پڑے، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو جس میں لوح و لوحان کیا گیا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیرا گیا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل سے جنازہ نکلا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے لگائے گئے، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے امام حسین کا سر کاٹا گیا، پھر بھی آپ نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا۔ سامعین محترم توجہ کرنا، آج ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہمیں سوچنا چاہیے، کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ تلاوت دور کی بات، ہم اس کی زیارت نہیں کرتے۔ اگر ہم زیارت نہیں کریں گے تو کفار اس کو جلائیں گے، اس کو گاڑیوں کے اندر پھینکیں گے، گندی نالیوں کے اندر پھینکیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو باہر ملک تو دور کی بات، اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے قرآن پاک کو جلا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے قرآن پاک سے منہ پھیر دیا ہے۔ جب ان حالات کو ایک شاعر نے دیکھا تو اس کی روح تڑپ پڑی، تڑپ کر پکار اٹھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔